بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج فیبرری کی 27 تاریخ ہے، دن ہے منگل کا اور سال ہے 2024۔ میں آج آپ کو لے کے آیا ہوں ایک گاؤں میں۔ اس گاؤں کی آپ کو سیر کروائیں گے، اس گاؤں کی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ جو ہے وہ موازنہ کیجئے گا اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے، اپنے گوٹھ سے۔ ناظرین و سامعین، اس گاؤں کی بہت سی دیگر خصوصیات میں سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آج تک اس گاؤں میں سے کوئی بھی بندہ جج نہیں بنا، جسے یہاں پہ جج بننے کے بعد گاؤں چھوڑنا پڑا ہو۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر جج نہیں بنے تو وہ اسی گاؤں میں ہی رہے ہیں اور اسی گاؤں کے اندر ہی انہوں نے واپس آ کے اپنی جو محنت مزدوری ہے اس سے جو کمایا ہوا پیسہ ہے اسی گاؤں میں لگایا ہے۔ اس بستی پر جو اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا کرم اور بڑی نوازش ہے وہ یہ ہے کہ اس بستی میں سے آج تک کوئی بندہ بیوروکریٹ نہیں بنا، کیونکہ یہ جو بیوروکریٹ ہیں یہ بھی بستیاں اجاڑتے ہیں، بستیاں ویران کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے یہ بستی جو ہے یہ آباد ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑا گاؤں نہیں ہے، اور اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس آبادی پر، اس بستی پر، وہ یہ ہے کہ اس آبادی میں سے، اس بستی میں سے کسی بندے کا گھر نہ تو کسی ڈی ایچ اے میں ہے اور نہ ہی بیریا ٹاؤن میں ہے۔ اس بستی پر جو اللہ تعالیٰ کا اور فضل و کرم ہے وہ یہ ہے کہ اس بستی میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے ٹھیکیدار بن کر پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہو اور پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر نام نہاد ترقیاتی کاموں کی آڑ میں پیسہ کمایا ہو۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے اس گاؤں کے اندر جس نے پاکستان کے کسی بھی حصے کا ٹھیکہ لے کر پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہو، یعنی کوئی ایسا ٹھیکیدار یہاں پر مقیم نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، گاؤں اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس کے اندر بچوں کا پرائمری سکول ہے اور بچیوں کا مڈل سکول ہے، لہٰذا یہاں پر کسی قسم کا کوئی کیڈٹ کالج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انجینئرنگ کالج نہیں ہے، کسی قسم کے نوجوانوں کے سامنے ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں چل کر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جنرل بن سکیں، ایسی بھی کوئی امکان یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں نے جن 4 سے 5 افراد کا ذکر کیا ہے یہ بلا شبہ اپنے طور پہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان میں یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے سرو کیا ہے پاکستان کو، لیکن بدقسمتی اور ان کی لا تعلقی اور ان کی جو منافقت ہوتی ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو ریٹائر ہونے کے بعد ملک چھوڑ دیتے ہیں اور ملک سے باہر جا کر یہ اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی یہاں پر کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں ہے۔ یہاں پر خالصتاً جو پیدائشی ہیں، یہ مین گلی ہے جو اس گاؤں کی ہے، اور یہ گاؤں کوئی آج سے 400 سال پہلے جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا، اکبر کے آخری زمانے میں۔ اس گاؤں کے باسیوں کی یہی ڈی ایچ اے ہے، یہی بیریا ٹاؤن ہے، یہی ان کی جنت ہے، یہی ان کی کل کائنات ہے۔ گاؤں کا رقبہ جو ہے وہ کم ہی ہے، مختصر ہے، مگر گاؤں کے مقیم جو ہیں ان کے دل وسیع ہیں۔ باہر سے اس گاؤں میں منتقل ہونے والے یا آنے والوں کے لیے یہاں ان کو جگہ ملتی رہی اور وہ اپنے مکانات جو ہیں وہ بناتے رہے۔ گاؤں کے اندر بنیادی چند ضرورتیں جو ہیں جن میں گورنمنٹ کا بچوں کا پرائمری سکول، گورنمنٹ کا بچیوں کا مڈل سکول، بجلی اور بجلی کے کھمبے، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو آپ کو گلیاں جو پکی بنی ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دی گئی۔ باقی اس گاؤں کی جو ضروریات ہیں وہ بڑی مختصر سی ہیں اور ان ضروریات میں سے حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی چیز بھی ان کو نہیں دی گئی۔ ناظرین و سامعین، کالوں کے اس گاؤں میں آج کی اس تاریخ میں کوئی کچا مکان موجود نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، کالوں کے اس گاؤں کے مکین جو ہیں وہ گوروں کے دیس میں بطور مزدور کام کرتے ہیں۔
دوستو اس گاؤں کے مکین جو ہیں وہ یورپ میں اور یورپ کے تمام ممالک میں بطور مزدور بطور کاریگر کام کر کے وہاں سے پیسہ کما کے پاکستان میں لاتے ہیں اور پاکستان میں آ کر خرچ کرتے ہیں، جبکہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ بے ایمان یہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور ان کے ملکوں میں جا کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ گاؤں اور اس گاؤں کی حالت اپنے پاکستانی بھائیوں کو دکھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنے گھر ہیں پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ کس طرح شاندار ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو یہ سرکاری کسی محکمے سے کوئی پیسہ لے کر باہر نہیں نکلے، نہ ہی کسی ٹھیکے میں سے انہوں نے مارداڑ کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ڈی ایچ اے کا بزنس کیا ہوا ہے۔ یہ خالصتاً مزدور ہیں گوروں کے دیس میں اور وہاں سے یہاں پر یہ پیسہ واپس بھیجتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اپنے عزیزوں سے شیئر کریں اور ان کو دکھائیں کہ اگر صرف اور صرف نیت ٹھیک ہو تو پاکستان کا ایک گاؤں جو ہے وہ بھی شاندار بن سکتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے اداروں سے پڑھ کے نکلنے والے ہیں وہ یہاں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ اس گاؤں کے اسکول کے اندر لگے جھولے اور اسکول کے اندر لگا فروٹ اور اسکول کے اندر بیٹھے بچے یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں پر ہر بندہ اس گاؤں کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ناظرین، ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور آئیں اب آپ کو گاؤں کے ایک جو صاحب ہیں ان سے بات کرواتے ہیں۔ کالوں کا گاؤں کیسے ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا گاؤں کے نام سے۔ السلام علیکم بشیر صاحب، چک کالا جڑا ہے یہ لوگوں کے گھر جڑے ماشاءاللہ پکے نے، تو کچا مکان کیوں نہیں اتنے کوئی؟ ہوں دنیا باہر ہے کیوں جی؟ نہیں باہر صرف چک کالے دے بندے باہر یا ہورنا پنڈاں دے بھی ہیں؟ انہوں نے بھی ہے نہیں کہ اچھا جہاں کو باہر جانا ہے یار پیسے بنتے ہیں اچھا پکا بنا لیں۔ اچھا، تو اندازاً کنا عرصہ پہلے اتنے کوئی کچا مکان ہے سی؟ تقریباً میرا خیال ہے 20-25 سال۔ 20-25 سال پہلے کچے مکان ہے سن؟ جی جی بڑے کچے ہیں۔ اچھا، تو اندازاً کنے مڑے یا بزرگ یا بندے باہر آن گے پنڈ دے؟ یہ نہیں پتا۔ اچھا، تیری نے ٹھہر ہی ہیں؟ اچھا، تو یہ کہڑے کہڑے ملکوں نے؟ سارے ملک۔ اچھا، پاکستان تو باہر سارے ملکوں دے؟ بڑی مہربانی جی۔